اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کی تقسیم مضحکہ خیز ہے۔ جی یہ سرخی آپ نے ٹھیک پڑھی۔ یہ منسلک تصویر لندن کی ہے جس میں رمضان کا استقبال دھوم دھام سے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہی لندن جسے ہم غیر مسلم ملک سمجھتے ہیں۔ دھنگ تو رہ گئے ہوں گے آپ۔ تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ دراصل کائنات میں بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شے انسان سے زیادہ مقدس ہے تو وہ مذہب ہے۔ وہ اس نقطہ کی روح سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مذہب کے بعد باقی کائنات کی کوئی شے انسان سے زیادہ مقدس نہیں ہے، بلکہ باقی ماندہ کائنات سے انسان، اس کی جان، اس کا جسم، اس کی صحت، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو مقدم و مقدس ہے۔ اسی طرح کمیونٹی، سوسائٹی، ریاست، وطن، ملک، حتیٰ کہ وہ گھر جہاں انسان رہ رہا ہو بھی انسان سے مقدس نہیں ہے۔ مذکورہ تمام انسٹیٹیوشن سے ہر حال میں وفاداری، محبت، عقیدت اور چمٹے رہنا صرف اس وقت جائز ہے جب یہ انسٹیٹیوشنز آپ کی جان و مال، صحت اور عزت و آبرو کے تمام تر حقوق کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرتے ہوں۔ اگر یہ انسٹیٹیوشنز ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہوں تو آپ پر بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہجرت لازم ہے۔ نہ کرنے کی صورت میں آپ پروردگار عالم کے مجرم ہوں گے اور ایک طرح سے خودکشی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ ایسے حالات میں آپ کو ان انسٹیٹیوشن سے چمٹے رہنے کی بجائے کسی اور بہتر انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنا چاہیے جہاں آپ کے تمام تر حقوق کو تحفظ حاصل ہو، اور اپنی باقی ماندہ زندگی اور خدمات اسی کو وقف کرنی چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا میں رہائش کے لیے بہترین جگہ زیادہ تر مغربی ممالک ہے، بشمول ہمارے ملک کے۔ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں روزمرہ کے معاملات اور نظام زندگی میں عملی طور پر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے۔ اعلیٰ حکومتی عہدوں پر اکثر مغرب کے غلام اور مغرب نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس صرف مسلمان بستے ہیں اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد اور مدرسے چلتے ہیں۔ عین یہی سب آپ کو مغربی ممالک میں بھی ملے گا۔ یورپ، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا وغیرہ کہیں بھی آپ کو مسجد و مدرسے اور عبادات وغیرہ پر پابندی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ مدرسے کے مہتمم ہیں، امام مسجد ہے یا عالم دین ہے تو یہ ممالک آپ کو اسپیشل ویزا کیٹیگری بھی آفر کرتے ہیں۔ یہ ممالک عرب مسلم ممالک کی نسبت آپ کو نیشنلٹی فراہم کرنے کے سلسلے میں بھی بڑا جگر رکھتے ہیں اور بآسانی مختلف پروگرامز کے ذریعے نیشنلٹی فراہم کر لیتے ہیں۔ بعض اکا دکا اسلاموفوبیا کے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ سارے کے سارے معاشرتی سیٹ اپ پر لعنت و ملامت نہیں کر سکتے۔ مذکورہ ممالک میں بالکل کسی بھی ایک اسلامی ملک کی طرح نہ صرف مسلمانوں کو رہنے، تمام تر عبادات بجا لانے اور اسلامی علوم کے حصول کے مواقع حاصل ہیں، بلکہ الٹا بے انصافی اور کرپشن سے کافی حد تک پاک ماحول بھی دستیاب ہے، جو کہ اصل میں اسلامی ممالک میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ عدل و ایمانداری اسلام کا خاصہ ہے۔ مذکورہ ممالک میں آپ باقاعدہ میرٹ پر جا کر ان کے اعلیٰ حکومتی عہدوں تک پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ان کو آپ کے مذہبی عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ایک اندازے کے مطابق ان ممالک میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس صدی کے وسط تک تقریباً یورپ میں عیسائیوں کی نسبت مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوئی ہوگی۔ چونکہ ان ممالک میں جمہوریت کا طوطی بولتا ہے، اس لیے اگر مسلمانوں کی اکثریت ہو تو ایسے میں اگر کسی بھی اسلامی قانون کے حوالے سے ووٹنگ ہو تو ظاہر ہے وہ قانون بھی پاس ہوگا اور نافذ ہوگا۔ یعنی بعید نہیں کہ مستقبل میں ایک وقت میں مذکورہ ممالک میں بغیر خون خرابے اور لڑائیوں کے اسلامی قوانین بھی نافذ ہونے لگ جائیں۔ تو میرے خیال سے موجودہ دور میں یہ اسلامی اور غیر اسلامی ملک نامی اصطلاح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عبادات دونوں طرح کے ممالک میں ہوتے ہیں، چاہے مغربی ہو چاہے اسلامی ہو۔ مساجد و مدارس بھی دونوں طرح کے ممالک میں چلتے ہیں۔ الٹا مغربی ممالک نام نہاد مسلم ممالک سے اس حوالے سے بچے بھی ہے کہ اسلام کے نظام عدل کو انہوں نے کافی حد تک عملی طور پر اپنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان ممالک کی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں رہنے والے اور ان کی نیشنلٹی لینے والے مسلمانوں کو اگر کوئی شکایت ہو تو وہاں کے حکمرانوں کے منہ پر سب کچھ کہہ سکتے ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں حکمرانی پر براجمان جو مغرب کا غلام اشرافیہ ہے، ان کا پروٹوکول اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے
کہ ان کے سامنے آ کر ان کے منہ پر ان کی شکایت کا ان کے بیچارے شہری سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی ایسا کوئی جرت دکھا دے تو ٹھیک ٹھاک سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو تو اسے بما فیملی مغربی ممالک ضرور ہجرت کرنی چاہیے۔ مغرب کے بادشاہوں کے غلاموں کے دیس میں رہنے سے بہتر ہے ڈائریکٹ ان کے دیس میں رہا جائے۔ ان کی غلاموں کی غلامی کرنے سے بہتر ہے ڈائریکٹ ان کی شہریت میں اپنا آپ دے دے۔